بسم اللہ الرحمن الرحیم احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ اس سبق کے اندر ہم اردو کے حصہ دوم پر بحث کریں گے۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں تاکہ دونوں سبق کے درمیان ربط کا ایک تسلسل برقرار رہے۔ پچھلا سبق ہمارا اردو کا حصہ اول تھا، اس کے اندر جو ابحاث ہیں وہ آپ اس سلائیڈ کے اندر ملاحظہ فرمائیں کہ پہلا ہمارا پوائنٹ اردو کا محل وقوع تھا، ہم نے اردو کے محل وقوع پر گفتگو کی۔ اسی طرح پچھلے سبق کے اندر ہمارا دوسرا پوائنٹ اردو کے جغرافی خدوخال تھے، پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی اور آپ کو ایک نقشے کے ذریعے بھی سمجھایا۔ تیسری چیز پچھلے سبق کی اردو کا رقبہ تھا جس پر ہم نے تفصیلاً بحث کی تھی۔ اسی طرح وہاں کا ہمارا چوتھا پوائنٹ اردو کی آبادی اور سب سے آخری پوائنٹ ہمارا اردو کے اندر بولی جانے والی زبانیں تھی۔ یہ پچھلے سبق کی ابحاث تھی، اس کے اوپر ہم نے ایک نظر دوڑائی، اس کے خلاصے کو دیکھا۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں اور آج کے سبق کی عام ابحاث پر ایک نظر دوڑاتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم اردو کے مذاہب پر بات کریں گے، یہ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ہوگا۔ اسی طرح آج کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اردو کا طرز حکومت ہوگا اور آج کے سبق کا تیسرا اور آخری پوائنٹ اردو کی مختصر تاریخ ہوگی۔ یہ تین اہم پوائنٹس ہیں جس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اسی کے اندر ہمارا سبق چلے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنے پہلے پوائنٹ یعنی اردو کے مذاہب کی جانب۔ اردو مشرق وسطی میں واقع ایک ملک ہے اور یہ مذہب کے لحاظ سے سب سے زیادہ متنوع ممالک میں سے ایک ہے۔ اردو میں سب سے نمایاں مذہب اسلام اور عیسائیت ہیں۔ اردو کا آئین مذہب کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے اور لوگ بغیر کسی روک ٹوک کے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے کہا کہ اردو میں اسلام غالب مذہب ہے جس کی 95% آبادی مسلمان ہے۔ اردنی مسلمانوں کی اکثریت کا تعلق اسلام کی سنی شاخ سے ہے۔ اردو کی حکومت اسلامی اصولوں پر کاربند ہے اور ملک کی عدالتوں میں شرعی قانون نافذ ہے۔ اردو میں اسلام کا غالب مکتبہ فکر حنفی مکتبہ ہے، حالانکہ دیگر مکاتب فکر جیسے شافعی اور مالکی مکاتب فکر بھی موجود ہیں۔ یہ اردو کا سب سے بڑا مذہب اسلام تھا اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ وہاں کس مکتبہ فکر کے مطابق چلا جا رہا ہے، وہاں کے کس مکتبہ فکر کے پیروکار زیادہ ہیں۔ اسی طرح اردو کا دوسرا سب سے بڑا مذہب، اس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں، عیسائیت اردو میں دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے جس کی تقریباً 4% آبادی عیسائی ہے۔ اردو میں زیادہ تر عیسائیوں کا تعلق یونانی آرتھوڈکس چرچ سے ہے، حالانکہ وہاں دیگر عیسائی فرقوں کی بھی اہم کمیونٹیاں ہیں۔ اردو میں عیسائیت کی ایک طویل تاریخ ہے جو مسیح علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اردو کے دیگر مذاہب پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ اردو میں دیگر مذاہب میں دروز مذہب شامل ہے جس کے ملک میں تقریباً 1000 پیروکار موجود ہیں۔ دروز ایک باطنی مذہبی فرقہ ہے جو 11ویں صدی میں اسلام کے ایک شاخ سے نکلا تھا۔ وہ تناسخ پر یقین رکھتے ہیں اور عبادت کی اپنی منفرد شکل پر عمل کرتے ہیں جو کہ اسلام اور نو افلاطونیت کا امتزاج ہے۔ اسی طرح اردو کا ایک اور مذہب بہائی ہے۔ اردو میں بہائی پیروکاروں کی ایک چھوٹی آبادی بھی ہے۔ بہائی عقیدہ ایک توحیدی مذہب ہے جس کی ابتدا 19ویں صدی میں فارس سے ہوئی۔ یہ تمام مذاہب کے ضروری اہمیت تمام لوگوں کو اتحاد کی تعلیم دیتا ہے۔ اردو میں بہائی کمیونٹی بین المذاہب مکالمے اور سماجی ترقی میں ایک فعال کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح اردو کا ایک اور مذہب یہودیت ہے۔ یہودیت کسی زمانے میں اردو میں ایک نمایاں مذہب تھا جس میں 20ویں صدی کے وسط تک ایک بڑی یہودی برادری اس ملک میں مقیم تھی۔ تاہم 1948 میں اسرائیل کا قیام اردو کی زیادہ تر یہودی آبادی کے بے گھر ہونے کا باعث بنا۔ آج اردو میں صرف چند سو یہودی رہ رہے ہیں۔ اردو میں مذاہب کے تناسب کو ایک چارٹ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ پیش کیا گیا ہے۔ اردو کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، اس کے بعد اردو کا دوسرا بڑا مذہب عیسائیت ہے، اسی طرح یہودیت ہے، دروز ہے اور بہائی فرقہ ہے۔ یہ ایک چارٹ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے جو اردو کے مذاہب پر ہے۔ چلتے ہیں آج کی اپنی اگلی سلائیڈ کی جانب۔ آج کی ہماری اگلی سلائیڈ ہے اردو کا طرز حکومت۔ آزاد اردو کا پہلا اور مستقل قومی آئین 1 جنوری 1952 کو شاہ طلال نے منظور کیا اور 8 جنوری کو اسے نافذ کر دیا گیا۔ اس کے تحت ملک کا سرکاری نام مملکت الاردن الہاشمیہ ہے۔ اردو
اردن ایک آئینی بادشاہت ہے جس کے ساتھ پارلیمانی طرز حکومت بھی قائم ہے۔ بادشاہ ریاست کا سربراہ مملکت، تمام انتظامی اختیارات کا مالک اور مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف ہے، جبکہ حکومت اور کابینہ کا سربراہ وزیر اعظم ہے۔ بادشاہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو اپنی مرضی سے منتخب کرنے اور انہیں برطرف کرنے کا مجاز ہے، نیز اسے پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے بل کو ویٹو کرنے کا بھی پورا اختیار ہے۔ افواج کے سربراہوں، علاقائی گورنروں اور ججوں کا انتخاب بھی بادشاہ کرتا ہے۔ قانون سازی کا اختیار 2 ایوانی پارلیمنٹ کو حاصل ہے جو 4 سال کے لیے منتخب کی جاتی ہے۔ 110 رکنی ایوان نمائندگان اور 40 رکنی سینٹ۔ اسمبلی میں کوٹے کے مطابق مسیحی برادری کے لیے 9 نشستیں مختص ہیں۔ اردن کی بڑی سیاسی جماعتوں میں اسلامک ایکشن فرنٹ، حزب المستقبل، جارڈن عرب سوشلسٹ باس پارٹی، الاحد پارٹی، دی جارڈن نیشنل الائنس، حزب الدستور الوطنی، جارڈن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، جارڈن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی، جارڈن عرب ڈیموکریٹک پارٹی، یہ اردن کی بڑی اہم سیاسی جماعتیں ہیں۔ اس طرح ہمارا آج کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا، اردن کا طرز حکومت۔ اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی جانب۔ ہمارا اگلا پوائنٹ تھا اردن کی مختصر تاریخ۔ اس تاریخ کو بھی ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک تقسیم تاریخ قبل الاسلام کی ہے اور دوسری تاریخ بعد الاسلام کی ہے۔ تو چلتے ہیں تاریخ قبل الاسلام کی طرف اور جانتے ہیں کہ اردن اسلام سے پہلے کس حال میں موجود تھا۔ اردن کی سرزمین قدیم تہذیب کا گہوارہ ہے۔ یہ علاقہ کسی زمانے میں قدیم یہودی اور موجودہ فلسطینی عربوں کے آباء و اجداد کا مسکن تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اپنے لیے ایک سلطنت کے قیام کی کوشش میں تھے تو اس وقت درائے اردن کی وادی میں اموریوں، موابیوں، ادومیوں اور بنو عمون کی چھوٹی چھوٹی خود مختار سلطنتیں قائم تھیں۔ بنی اسرائیل نے اموریوں پر تو بآسانی فتح حاصل کر لی، لیکن وہ ادومیوں، موابیوں اور بنو عمون کو شکست نہ دے سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار مبارک کوہ ابارین کی چوٹی پر واقع ہے۔ یہ پہاڑی جریکویا ریحا کے مقابل درائے اردن کے مشرقی کنارے پر ہے۔ اسی چوٹی پر چڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک کنعان کو دیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ کے بھائی پیغمبر خدا حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار بھی اردن ہی کے ایک قصبے پترا کے نزدیک کوہ ہور کی چوٹی پر ہے۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں یہ علاقہ اشوریوں کے قبضے میں آ گیا۔ 600 قبل مسیح میں سلطنت اشوریہ کے زوال کے بعد اردن نبطیوں کے قبضے میں آ گیا۔ نبطی یہ ایک عرب قبیلہ ہے۔ ان کی حکومت 106 عیسوی تک قائم رہی جب شہنشاہ روم ٹروجن نے انہیں میدان جنگ میں شکست دی۔ اس سے پہلے 4 صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم نے بھی ان پر حملہ کر کے نبطیوں کا کچھ علاقہ ہتھیا لیا تھا اور وہاں یونانی بستیاں آباد کی تھی۔ سکندر اعظم کے بعد یونانیوں اور نبطیوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی اور وہ باہمی امن کے ساتھ رہتے رہے۔ 106 عیسوی میں جب رومیوں نے بترا کو فتح کیا تو یونانی بستیاں بھی ان کے قبضے میں آ گئیں۔ دوسری روایات میں تاریخی اعتبار سے اردن کی ریاست 13 قبل مسیح میں قائم ہوئی۔ یہاں قدیم ترین انسانی آبادیوں کے آثار آج بھی ملتے ہیں۔ ان میں ایک قدیم ترین شہر اریحا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہاں کی قدیم قوموں اور تہذیبوں کے عروج و زوال کا تذکرہ موجود ہے۔ رومیوں نے اردن کا علاقہ تقریباً 63 قبل مسیح میں فتح کیا۔ ان کی تہذیب کے آثار کھنڈرات کی صورت میں آج بھی موجود ہیں۔ رومیوں نے اسے اپنے صوبے شام کا ایک حصہ بنا دیا۔ 5ویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ روم کے بازنطینی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ پھر 6 صدی عیسوی میں مسلسل 50 سال تک انتشار اور خانہ جنگی کی کیفیت رہی جس میں بازنطینی، ایرانی اور یونانی قبائل باہم دست و گریبان رہتے تھے۔ یہ وہ تاریخ تھی جو اسلام آنے سے قبل کی تاریخ ہے۔ اب جانتے ہیں اسلام آنے کی بعد کی تاریخ اور اس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ 636 عیسوی میں 30,000 اسلامی فوج نے دریائے یرمک کے کنارے بازنطینی سلطنت کے شہنشاہ ہرقل کے 2.5 لاکھ کے لشکر جرار کو شکست دی تو یہ خانہ جنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور امن و امان کا دور شروع ہوا۔ یہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 636 عیسوی کے آخر تک پورے اردن کو فتح کر لیا۔ بازنطینی شہنشاہیت کے تابوت میں آخری کیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 638 عیسوی میں فتح بیت المقدس کی صورت میں گاڑی۔ اسی زمانے سے یہ علاقہ عربوں کے صوبہ اردن کی حیثیت سے مشہور رہا۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں اردن کا سالانہ خراج 1 لاکھ دینار کے قریب تھا۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے یروشلم کی سلطنت قائم کر کے اردن کو اس کا حصہ بنا لیا اور مشرقی اردن کو اپنی آخری دفاعی سرحد قرار دیا۔ 1198 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست فاش دی، چنانچہ شام اور اردن
اردن ایوبی اور ان کے جانشینوں کے زیر نگین آ گئے۔ انہوں نے اردن کو ایک مستقل سلطنت کی حیثیت دے دی۔ چنانچہ اس دور کا اردن ملک مرج سے حقا، سور اور سیدا تک کے شہروں پر مشتمل تھا۔ 1250 میں مصر کے مملوکوں نے ایوبی کے جانشینوں سے اردن چھین لیا۔ مملوکوں کی حکومت 300 برس قائم رہی۔ 1517 میں سلطنت عثمانی نے بآسانی مملوکوں کو شکست دی اور اردن پھر عثمانی ترکوں کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کو پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، چنانچہ برطانیہ اور فرانس نے ایک معاہدے کے تحت سلطنت کے مقبوضات آپس میں تقسیم کر لیے۔ مشرقی اردن برطانیہ کے حلقہ اثر میں آ گیا۔ 1908 میں عثمانی ترکوں نے مدینہ منورہ تک 312 میل لمبی حجاز ریلوے مکمل کی، جس کی تعمیر 1900 سے شروع ہوئی تھی۔ اس ریلوے لائن کے باعث دمشق کو مدینہ سے ملا دیا گیا۔ چونکہ اردن باب عالی کے صوبہ شام کا ایک ضلع تھا، اس لیے اردن کا بھی بیرونی دنیا سے تعلق قائم ہوا اور اس نے جنگی نقطۂ نظر سے بھی اہمیت اختیار کر لی۔ اردن کی جدید تاریخ کا آغاز 1921 سے ہوتا ہے، جب انگریزوں نے حجاز کے شریف حسین کے بیٹے امیر عبداللہ کو اردن کا امیر اور دوسرے بیٹے امیر فیصل کو عراق کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ وہی فیصل تھا جس نے برطانیہ کے مشہور زمانہ جاسوس کرنل ٹی لانس آف عربیہ کے ساتھ مل کر ترکوں کے خلاف بغاوت کی تھی، جو 1916 میں شروع ہوئی اور دمشق پر قبضہ کیا۔ مئی 1920 میں سان ریمو کانفرنس کے تحت فلسطین کو برطانیہ کے کنٹرول میں دے دیا۔ چنانچہ جولائی میں فرانس نے امیر فیصل کو شام سے نکال دیا۔ دسمبر میں برطانیہ اور فرانس نے ایک معاہدہ کر کے شرق اردن کو برطانیہ کے زیر انتخاب کر دیا۔ اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے قاہرہ میں ایک کانفرنس ہوئی، جس میں برطانیہ کے چرچل، کرنل لانس اور امیر عبداللہ شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں امیر فیصل کو عراق اور امیر عبداللہ کو شرق اردن کا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1921 میں برطانیہ نے امیر عبداللہ کو شرق اردن کا حکمران تسلیم کر لیا اور یوں ہاشمی خاندان کی موجودہ حکومت قائم ہوئی۔ اردن کا اپنا قومی پرچم رائج ہوا اور یہ ملک ٹرانس جارڈن کہلایا۔ یہ برطانیہ کی فرمانروائی میں مشرقی اردن پر مشتمل خود مختار علاقہ تھا۔ اس مئی 1923 کو برطانیہ نے ٹرانس جارڈن کی آزادی تسلیم کر لی۔ اس کے دفاع، مالیات اور خارجہ امور کے شعبے برطانیہ کے پاس رہے۔ فروری 1928 میں ایک معاہدے کے تحت محدود اختیارات کے ساتھ پہلی قانون ساز کونسل قائم کی گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1946 میں اردن نے برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ دوستی کیا، جس کے تحت 25 مئی 1946 کو امیر عبداللہ نے اردن کی ہاشمی سلطنت کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ عبداللہ نے امیر کی جگہ بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ اس طرح شاہ عبداللہ اول کو اردن کی مملکت ہاشمیہ کے پہلے حکمران کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ مئی 1948 میں اسرائیل کا وجود عمل میں آیا تو اس کے ساتھ ہی اردن کے ساتھ اس کی جھڑپیں شروع ہو گئی۔ اسی عرصے میں برطانوی فوج فلسطین سے واپس بلائی گئی اور عرب افواج فلسطین میں داخل ہو گئی، جس میں کامیابی صرف اردنی فوج کو حاصل ہوئی اور اس نے مسجد اقصی، گنبد صخرہ اور یروشلم کی دیگر مقدس مقامات پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں فلسطینی باشندوں کی بہت بڑی تعداد ہجرت کر کے اردن میں آ بسی۔ 1949 میں ملک کا نام شرق اردن سے تبدیل کر کے مملکت اردن الہاشمی رکھا گیا۔ 3 اپریل 1949 کو اردن اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ صلح طے پایا۔ اس کی روح سے دریا اردن کے مغربی کنارے کا علاقہ، جو تقریباً 2000 مربع میل پر مشتمل تھا، فلسطینی آبادی کو بسانے کے لیے اردن کو دے دیا گیا۔ شاہ عبداللہ نے مشرقی یروشلم کو بھی اپنے پاس رکھا۔ 24 اپریل 1950 کو غزہ کا مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم کو اردن کی سلطنت میں شامل کر کے یونین کا اعلان ہوا اور یوں اردن کی نئی اور موجودہ بادشاہت کا باقاعدہ وجود عمل میں آیا۔ عزیز طلبہ کرام، یہ تھی تاریخ بعد از اسلام اور جدید اردن کی تاریخ، جس پر ہم نے نظر دوڑائی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا۔ سبق کے اختتام کی جانب جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے اردن کے مذاہب پر بات کی، یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا۔ اسی طرح ہم نے اردن کے طرز حکومت پر بات کی کہ وہاں کون سا طرز حکومت نافذ ہے، اور آخر میں ہم نے اردن کی مختصر تاریخ جانی۔ اس تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ تاریخ قبل از اسلام سے تھا اور دوسرا حصے کا تعلق تاریخ بعد از اسلام سے تھا۔ اور اس طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔